میرے چچا بہت امیر تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ان کے مرتے ہی میرے ابا اپنی بھتیجی کو گھر لے آئے اور اس کی دولت اپنے نام کر لی۔ اماں نے اسے ملازمہ بنا لیا، میرا بھائی بھی اس سے بدتمیزی کرتا۔ ابا نے عظمیٰ کی شادی میرے ہی بھائی سے کر دی، پر اب ہر رات کمرے سے اس کے ہنسنے کی آوازیں آتی اور اگلی صبح بھائی منہ چھپا کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ کچھ دن بعد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ابا نے جو ہی بھائی کا پوسٹ مارٹم کروایا تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ تو چل جلدی سے گھر کے کام نمٹا، کتنی دیر ہو گئی ہے کہ تو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ اماں حسب معمول اسے ڈانٹ رہی تھی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کام کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ لو، ورنہ وہ تو ہر وقت کام میں ہی مشغول رہتی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ بیچاری ابھی تو پورے گھر کا کام کر کے بیٹھی ہے، تھوڑی دیر تو اسے آرام کرنے دے، وہ بھی تو انسان ہے، مشین نہیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تو خاموش رہے، تجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، زیادہ بولے گی تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں کی بات پر میں منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اپنے آگے کسی کی بھی نہیں سنتی، اس لیے میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ عظمیٰ اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جہاں اماں اس سے مزید کام کروانے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر کی بیل بجی۔ میں بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر ابا اور بھائی آئے ہوئے تھے۔ بھائی حسب معمول غصے میں تھے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ان کے ماتھے پر بال پڑے رہتے تھے اور ناک پر غصہ ہوتا تھا۔ وہ تو مجھ سے بھی اچھے سے بات نہیں کرتے تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے زور زور سے عظمیٰ کو آوازیں دینا شروع کر دی اور کہا کہ کہاں مر گئی ہو، جلدی سے پانی لے کر آؤ، مجھے بہت ہی زیادہ گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی لا کر دینا۔ عظمیٰ بھاگی بھاگی کچن سے باہر آئی اور ابا اور بھائی کو پانی دیا۔ بھائی نے جیسے ہی پانی کا گھونٹ بھرا تو غصے سے گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر مار دیا۔ گلاس چکنا چور ہو گیا اور عظمیٰ سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے، یہ کیا گرم پانی اٹھا کر لے آئی ہو، تم سے اتنا کام بھی نہیں ہوتا ہے، جاؤ جا کر مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دو۔ ان کے غصے کی وجہ سے عظمیٰ کانپ رہی تھی اور ان سے معذرت کر کے فوراً سے ٹھنڈا پانی لینے چلی گئی، حالانکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ عظمیٰ نے جو پانی لا کر دیا تھا وہ ٹھنڈا ہی تھا، وہ ابھی بھی فریج سے نکال کر لائی تھی، لیکن بھائی اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کر رہا تھا۔ اماں اور ابا خاموشی سے بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو روز کی ہی صورتحال تھی اور گھر میں کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ بھائی کو ہی سب سپورٹ کرتے تھے۔ وہ جتنی مرضی بدتمیزی کر لیتا، کوئی بھی اس بات کا برا نہیں مانتا تھا، بلکہ اماں اور ابا تو خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑکی کو ایسے ہی ٹائٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن میں مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اگر کچھ کہتی تو اماں آگے سے مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ اپنے کام سے کام رکھا کر، اس سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑتا تھا۔ باہر شدید گرمی تھی اور وہ کچن میں کھڑی کئی گھنٹوں سے کام کاج کر رہی تھی۔ کئی بار میں نے سوچا کہ میں جا کر اس کی مدد کر دیتی ہوں، لیکن اماں نے مجھے صاف منع کر دیا اور کہا کہ تو کیوں اس کی مدد کرے گی، آرام سے اے سی میں بیٹھ، وہ بنا کر لے آئے گی۔ ویسے بھی اسے احسان ماننا چاہیے ہمارا کہ ہم نے اسے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے، ورنہ ادھر ادھر رلتی رہتی۔ اماں کی اس بات پر میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بولی، میری طرف کیا دیکھ رہی ہے، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ جانتی ہوں کہ اماں کتنی سچی ہے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ہمیشہ وہ صرف اپنے مطلب کی ہی بات کرتی تھی، بلکہ وہ کیا، میرے گھر میں موجود تمام لوگ ایسے ہی تھے۔ شکر تھا کہ میں ان پر نہیں گئی تھی۔ اماں اور ابا نے جو کچھ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ سب مجھے اچھے سے یاد تھا،
اس لیے میں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتی رہتی تھی کہ کہیں اماں ابا کے کیے کی سزا نہ مل جائے۔ ظاہری سی بات ہے انہوں نے اس معصوم پر اتنے ظلم ڈھائے تھے۔ میں اماں کو سمجھاتی تھی کہ اگر آپ اس طرح سے کرتی رہیں گی تو آپ کو اللہ کی طرف سے اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اماں تو صرف اپنی ہی کرتی تھی، انہیں باقی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عظمیٰ اندر آئی اور اس نے اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا ہے، آ کر سب کھانا کھا لیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو افسوس سے دل بھر گیا۔ پسینہ اس کی گردن تک جا چکا تھا اور اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور وہ گرمی کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگلے کئی گھنٹے تک اماں اسے کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں گی، کیونکہ اس کو تکلیف دینا اماں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ جب ہم سب نے کھانا کھا لیا تو اماں نے عظمیٰ کو آواز دی اور کہا کہ آ کر سارے برتن اٹھا لے۔ عظمیٰ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی، وہ بھی اگر کھانا بچ جاتا تو، ورنہ الگ سے کھانا بنانے کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ رات کے وقت اماں فریج کو تالا لگا دیتی تھی تاکہ اگر اسے رات کو بھوک لگے تو وہ کچھ بھی نہ کھا سکے۔ میں اکثر ہی عظمیٰ کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ جب اسے رات کو بھوک لگے تو اسے جا کر کچھ کھانے کو دے دوں۔ کئی بار اماں نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا اور ڈانٹا بھی، مگر میں نے اس کی مدد کرنا نہ چھوڑی۔ عظمیٰ نے آ کر برتن وغیرہ اٹھائے اور پھر کچن میں دھونے کے لیے چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ اماں سے نظر بچا کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید وہ رو رہی ہوگی، اس لیے فوراً سے اس کے قریب جا کر دیکھا تو واقعی ہی وہ رو رہی تھی۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میرے زور دینے پر اس نے کہا کہ ہاں، دراصل مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے گھر میں عیش و عشرت سے رہا کرتی تھی۔ یہاں تو مجھ سے اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آخر میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی مجھے اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے عظمیٰ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ پریشان مت ہو، صبر کرو، سب اچھا ہوگا۔ تم جانتی ہی ہو کہ گھر میں اماں کی جلدی ہے اور وہ جو کچھ کہتی ہیں وہی سب کرتے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں، لیکن میرے گھر والوں کے دل میں تو شاید کوئی رحم نہیں تھا، اور یقیناً ان میں سے کوئی بھی اس پر ترس نہیں کھانے والا تھا۔ ایسے میں مجھے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا تھا اس نے کتنے دن سے ایک لباس پہن رکھا تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی ایک ہی رنگ کے لباس میں ملبوس رہتی تھی، اور وہ بھی اب پھٹ چکا تھا۔ اماں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی بہت سی ضروریات ہو سکتی ہیں اور اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ اسے تنگی دینے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے اپنا کوئی لباس دے دوں۔ یہی سوچ کر میں اپنی الماری کھنگالنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس بات پر اماں سے مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی الماری کی طرف آئی اور وہاں سے اپنے کپڑے نکالنا شروع کر دیے۔ 2-3 لباس نکال کر میں نے منتخب کیے اور پھر عظمیٰ کو آواز دی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ میں نے اس سے کہا نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ دیکھو تمہارے کپڑے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ اماں تمہیں نئے کپڑے نہیں لے کر دیں گی، اس لیے تم میرے یہ کپڑے اپنے پاس رکھ لو۔ کپڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں انہیں کیسے رکھ سکتی ہوں، اگر چچی کو پتہ چل گیا تو بہت برا پیش آئیں گی۔ میں نے اس سے کہا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اماں سے میں خود بات کر لوں گی، بس تم ان کپڑوں کو اپنے پاس رکھو۔
میرے زور دینے پر وہ مان گئی اور اس نے ان کپڑوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے دن صبح تقریباً 8 بج رہے تھے۔ اس وقت اچانک ہی اماں کی چیخوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھتی باہر آئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی صبح کیا ہو گیا ہے جو اماں اس طرح سے چیخیں مار رہی ہیں۔ باہر آ کر دیکھا تو عظمیٰ ان کے سامنے سر جھکائے روئے جا رہی تھی اور اماں اس پر چلا رہی تھی۔ اس نے میرا دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اماں سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ اسے اس طرح سے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اسے یہ کپڑے میں نے اپنی مرضی سے دیے تھے۔ اماں بولی تم ہوتی کون ہو اسے کپڑے دینے والی؟ جلد سے جلد یہ کپڑے اس سے واپس لو۔ مجھے سخت غصہ آیا اور میں بھی اماں کے آگے ڈٹ گئی اور کہا کہ ہرگز نہیں لوں گی یہ کپڑے یہی پہنے گی، اب ہمیشہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ اماں بولی تو بہت زیادہ زبان چلانے لگ گئی ہے، لیکن میں نے اماں کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور عظمیٰ سے کہا کہ یہ کپڑے تم ہی پہنو گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون تمہیں منع کرتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں عظمیٰ میرے پاس وہ کپڑے لے کر آئی اور کہا کہ اسے تم واپس رکھ لو، کیونکہ ان کی وجہ سے شاید مجھے اس گھر سے نکال بھی دیا جا سکتا ہے، اور تم جانتی ہو کہ میرے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں بچی۔ میں نے عظمیٰ سے کہا کہ میں اماں کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، تو وہ کہنے لگی نہیں، اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، تم نے تو میرے ساتھ اچھا کرنے کا سوچا تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ کیا ہو جاتا اگر اماں اسے یہ کپڑے پہننے دیکھ کر کچھ بھی نہ کہتی اور ان کپڑوں کو اس کے پاس ہی رہنے دیتی، لیکن اماں ہمیشہ کی طرح ہی دوسروں کو ذلیل کر کے خوشی محسوس کر رہی تھی، اور عظمیٰ کو ذلیل کر کے تو انہیں اور زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بیچاری لڑکی کی زندگی کو بہت ہی مشکل بناتی جا رہی تھی۔ عظمیٰ نے مجھے کپڑے واپس تو کر دیے تھے، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں ان کپڑوں کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی بلکہ اسے واپس دے دوں گی۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن میں یہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کو کسی بھی مشکل اور تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ میری ہی ہم عمر تھی، لیکن شاید اس کی قسمت میں آزمائشیں بہت زیادہ لکھی ہوئی تھیں۔ کچھ سال پہلے کی ہی بات ہے جب وہ پہلی بار ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ یہ فیصلہ اماں اور ابا دونوں نے مل کر کیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ دونوں کا دھیان رکھنے کے لیے اسے اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ دراصل اماں اور ابا کو اس سے زیادہ اس کی جائیداد میں دلچسپی تھی جو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ میں نے اور عظمیٰ نے اپنا بچپن ایک ساتھ ہی گزارا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، بلکہ دراصل عظمیٰ کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور خاندان میں میری ہم عمر صرف وہی تھی، اس لیے بچپن سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ اس کے ماں باپ نے ہمیشہ مجھے ہی پیار اور محبت دی تھی، کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کہا جس سے مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ میری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں چھوٹی تھی اور عظمیٰ کے ساتھ بہت ہی اچھے سے رہتی تھی، لیکن اس بات سے ناواقف تھی کہ میرے اماں اور ابا کو اس کے ماں باپ سے شدید ترین نفرت ہے۔ عظمیٰ کے ابا میرے ابا کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ابا کا بے حد خیال رکھا، ان کی مالی مدد بھی کرتے رہے، لیکن ابا نے ہمیشہ دل ہی دل میں ان سے نفرت پالے رکھی، اور اس نفرت کو اماں ہمیشہ بھڑکاتی رہتی تھی۔ بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور ان تمام معاملات کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ وہ بھی اماں اور ابا کی طرح تایا لوگوں سے نفرت ہی کرتے تھے۔ مجھے اس نفرت کی وجہ کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ اماں کو اس بات کی احساس کمتری تھی کہ وہ لوگ اتنے امیر ہیں اور ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، حالانکہ تایا نے کبھی بھی اس چیز میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ ان کی برائیاں ہی کرتی رہتی تھی۔ ابا کی زبان پر ہمیشہ یہ بات رہتی تھی
کہ میرا بھائی بہت ہی تیز نکلا، اس نے اتنا پیسہ بنا لیا اور میں غریب کا غریب رہ گیا۔ بچپن میں تو اماں مجھے منع کرتی تھی کہ عظمیٰ کے ساتھ مت کھیلا کرو، لیکن مجھے عظمیٰ اچھی لگتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اماں نے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ میرا بچپن عظمیٰ کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے میں اماں کی نفرت کا شکار نہ ہو سکی۔ میں اس کے ماں باپ کو، عظمیٰ کی اچھائی کو اچھے سے جانتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم لوگ بڑے ہو گئے۔ جب میں بڑی ہوئی تو اماں نے میرا ان کے ہاں آنا جانا بالکل بند کر دیا اور کہا کہ تم وہاں کبھی بھی نہیں جاؤ گی۔ میں اس بات پر غصہ تو بہت ہوئی، لیکن ایک بات اچھی تھی کہ عظمیٰ اور میرا اسکول بالکل ہی قریب تھے۔ ہم دونوں چھٹی ٹائم مل کر بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات اماں کو نہیں پتا تھی، ورنہ شاید وہ میرا اسکول جانا بھی بند کر دیتی۔ ایک دن اماں کے پاس اچانک کسی کا فون آیا تو وہ ہڑبڑاہٹ میں ابا کو اور بھائی کو ساتھ لیے گھر سے چلی گئی۔ مجھے بتایا ہی نہیں کہ کہاں جا رہی ہیں۔ میں سمجھی شاید خاندان میں کسی کے گھر کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس لیے جا رہی ہیں۔ یہی سوچ کر کھانا کھا کر میں سو گئی۔ جب اٹھی تو پتہ چلا کہ عظمیٰ کے والدین گزر چکے ہیں۔ ایک حادثے میں وہ دونوں جاں باک ہو گئے تھے۔ اماں ابا ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ میں بھی فوراً سے تیار ہو کر وہاں آ گئی۔ میں عظمیٰ کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ اس دکھ بھرے موقع پر اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جب اماں نے مجھے وہاں آتے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ میں نے اماں سے کہا کہ عظمیٰ میری دوست ہے اور مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ آپ اس طرح سے کیوں پیش آ رہی ہیں؟ اور کتنے بڑے دکھ سے گزری ہے۔ کم سے کم اس وقت تو اپنی نفرت کو سائڈ پر رکھ دیں۔ لیکن اماں کہنے لگی، تمہیں اس کی ہمدرد بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک سانپ ہے اور تمہیں جلد ہی ڈس لے گی۔ یہ سب سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی کہ اماں کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ بہرحال اماں کی باتوں کو میں نے نظر انداز کیا اور عظمیٰ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے۔ اس کا غم بہت ہی بڑا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اب صرف ہم اسے دلاسا ہی دے سکتے تھے۔ لیکن اماں تو ایسا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں عظمیٰ کے قریب بالکل بھی نہ جاؤں۔ جب جنازہ وغیرہ ہو گیا اور تمام مہمان آہستہ آہستہ گھر جانے لگے تو اماں نے ایک دم سے اپنا لہجہ بدل دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک کونے میں وہ ابا اور بھائی سے کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات چیت کر رہے تھے، لیکن اس سے فوراً بعد ہی اماں کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ عظمیٰ کے پاس آئی اور اسے اپنے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ ہمیں تم بہت عزیز ہو اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دکھ بہت بڑا ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یقین رکھو، تمہارا ساتھ ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اماں اتنی جلدی کیسے بدل گئی ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو گیا ہو اور وہ عظمیٰ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن اصل میں وہ کیا چاہتی تھی میں اس بات کو بالکل بھی نہیں جان پائی تھی۔ جو قریبی رشتہ دار اس وقت وہاں موجود تھے، ان سب کے سامنے اماں نے اس بات کا اعلان کیا کہ عظمیٰ اب سے میری بیٹی ہے اور اس کا دھیان میں رکھوں گی۔ یہ سن کر میں اور عظمیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں کو دیکھنے لگے۔ آخر یہ کایا پلٹ کیسے گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک امید پال لی کہ اماں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں اور وہ اپنے پچھلے رویے پر بہت ہی نادم ہیں، اس لیے اب عظمیٰ کا دھیان رکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن میں غلط تھی۔ اماں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ عظمیٰ کا دھیان رکھنا چاہتی تھی۔ یہ بات تو بعد میں کھلی کہ دراصل اماں اور ابا اور بھائی کی نظر عظمیٰ کی جائیداد کے اوپر ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ عظمیٰ کے اماں ابا جو کہ بہت زیادہ امیر تھے اور انہوں نے عظمیٰ کے لیے اچھا خاصا پیسہ چھوڑا تھا،
اس لیے اماں اور ابا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عظمیٰ کے ساتھ ہمدردی جتا کر اور اچھا بننے کا ناٹک کر کے اپنے ساتھ اس کو لے کر آگے۔ 1-2 دن تک تو عظمیٰ سے ان کا رویہ بہت ہی بہتر رہا۔ میں جو پہلے ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ یہ لوگ زیادتی نہ کر دیں اور ظلم نہ کر دیں، اب مطمئن ہو گئی تھی کہ اماں ابا کا ارادہ بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ لیکن پھر تھوڑے دن تک اماں نے یہ سب ناٹک کیا اور اس کے بعد کہا کہ عظمیٰ اب یہ رونا دھونا بہت ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب خاموشی سے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دو۔ میں حیران ہوئی اور اماں سے کہا کہ اماں یہ گھر کے کام کاج کیوں کرے گی؟ گھر کے کام کاج تو ہم کر رہے ہیں، اسے تھوڑا وقت تو دیں کہ آپ اسے کام کاج کے لیے لائیں تھی۔ تو اماں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ تم اپنا منہ بند رکھو اور خاموش ہو کر بیٹھو، آج سے ہم صرف آرام کریں گے اور یہ کام کرے گی۔ اس گھر میں ہم اسے مفت میں تھوڑی رکھ رہے ہیں، اب سے یہ سارا کام کرے گی۔ ابا اور بھائی نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسی دن سے عظمیٰ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی جس نے اپنے گھر میں کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب یہاں پر نوکروں کی طرح رہ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی۔ کئی بار اماں اور ابا کو سمجھایا کہ اس طرح سے مت کریں، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ 2-3 دن بعد میں نے دیکھا کہ بھائی کا رویہ عظمیٰ سے بہت بدل گیا ہے۔ وہ اس سے حد سے زیادہ بدتمیزی سے پیش آتا تھا، ذرا سی بات پر چیزیں اٹھا کر پھینک دیتا تھا اور اسے اپنا نوکر سمجھ کر برتاؤ کرتا۔ میں نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہ ہوا۔ سب کہنے لگے کہ تمہیں اس میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ خاندان بھر میں لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ تو صرف ان کی جائیداد کے لالچ میں ہی اس لڑکی کو اپنے گھر لے کر گئے ہیں اور یوں جتا رہے ہیں کہ جیسے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اماں اور ابا دونوں یہی تو چاہتے تھے۔ تھوڑے دن بعد ہی انہوں نے عظمیٰ کی تمام جائیداد کو اپنے قبضے میں کر لیا اور کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی جائیداد کو محفوظ رکھیں اور لوگوں سے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ سن کر مجھے کافی عجیب لگا اور میں نے اماں سے کہا کہ یہ سب تو جھوٹ ہے، بلکہ آپ لوگ خود ہی اس کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اس طرح سے آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن دونوں نے میری اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ان معاملات میں مت پڑو، ان چیزوں کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے عظمیٰ سے یوں زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، وہ میری بچپن کی دوست تھی، میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے کئی بار اماں سے ابا سے اس کے لیے جھگڑا بھی کیا، جس پر بھائی اور ابا مجھے کئی باتیں سناتے اور کہتے کہ کتنی بار منع کیا ہے، ان معاملات میں مت بولو، دور رہو اس سب سے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں اپنے منصوبے کو پورا کر لینا چاہیے۔ میں حیران ہوئی کہ کون سا منصوبہ ہے، آخر کیا رہ گیا ہے جو اس بیچاری کے ساتھ کرنا ہے؟ اماں اور ابا نے سرگوشیوں میں بات کرنا شروع کر دی، اس لیے میں سن نہ پائی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تھوڑے دن بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بھائی کی شادی عظمیٰ سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر عظمیٰ کی شادی بھائی سے ہو گئی تو اس کی زندگی بالکل ہی خراب ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گی۔ یہ بات تو واضح تھی کہ بھائی اس سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ اماں ابا نے جب اسے اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے ہاں میں سر جھکا ہی دیا۔
حالانکہ میں نے عظمیٰ کو منع کیا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، غلط فیصلے پر اپنا سر مت جھکاؤ، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میرے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ظاہری سی بات ہے، اور کوئی تو راستہ تھا نہیں، اور اب عظمیٰ کو ان لوگوں کی بات ماننی ہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ بھائی سے شادی کے بعد اس کی زندگی مزید خراب ہو جائے گی۔ مجھے بھائی سے اچھے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اماں نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ عظمیٰ کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی اچھا نہیں لیا تھا، لیکن بھائی اور میرے لیے بہت سی چیزیں خریدی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ عظمیٰ کی شادی کا موقع ہے، کم سے کم اس وقت تو اس کے لیے کچھ خریدیں۔ اماں بولی، کتنی بار کہا ہے تم فالتو میں مت بولا کرو، میری مرضی ہے، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی، اس لیے تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ خاموش ہونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، مجھے خاموش ہی رہنا تھا۔ اگر زیادہ بولتی تو ہو سکتا تھا کہ عظمیٰ کی زندگی کی مشکلات مزید بڑھ جاتی، اور ایسا تو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو۔ میں بس اس کے لیے دعا کر سکتی تھی، اور وہی کر رہی تھی۔ بہرحال شادی کی تیاریاں ختم ہو گئی۔ اماں نے محلے میں ہی چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ تمام لوگوں سے پوری دعوت کے دوران عظمیٰ کی ہی برائیاں کرتی رہی۔ آج کے دن بھی اسے بخش نہیں رہی تھی۔ عظمیٰ دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ اس کا کوئی خاص بناؤ سنگھار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی تعریف تو ہر ایک کرتا تھا، اور اماں اس بات سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں بھائی سے شادی ہونے کے بعد عظمیٰ انہیں اپنے حسن کے جال میں نہ پھنسا لے۔ اس نے شادی ہو جانے کے بعد انہوں نے عظمیٰ کی زندگی مزید مشکلات کا شکار بنانا شروع کر دی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ شادی کے بعد عظمیٰ مجھے بہت خوش نظر آنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے جو عظمیٰ اتنی زیادہ خوش ہے۔ شادی کے بعد سے ہی عظمیٰ کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ اب بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ہنستی رہتی تھی۔ اس کے کمرے سے مجھے ہنسی کی آوازیں آتی تو مجھے شدید حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ کایا پلٹ کیسے گئی۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا اچھا تھا۔ جب سے عظمیٰ کی شادی ہوئی تھی میری اس سے ٹھیک سے بات وغیرہ نہیں ہو پائی تھی، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا تھا بات کرنے کا۔ اماں اسے زیادہ تر کام کاج میں مصروف کر دیتی، اور جب بھی میں اسے بات کرنا چاہتی تو کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ تم ہر وقت اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم اسے بات چیت کرو، بس اس سے دور رہا کرو۔ اماں کے ایسے رویے پر میں حیرت کا شکار ہو جاتی اور کہتی کہ اماں آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ ہمیشہ مجھے اسے دور رکھنے کی بات کرتی ہیں؟ وہ میری کزن ہے اور اب بھابھی بھی بن چکی ہے، اگر میں اسے بات کر لوں گی تو اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن اماں کہتی کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ تو بالکل ہی بدل گئی ہے، اور میرے بیٹے کا رویہ بھی بدل گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنی بیوی کے حسن کا شکار ہو چکا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے اماں سے کہا کہ بس آپ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہیں، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں؟ زندگی اب اچھی لگ رہی ہے، اب وہ خوش رہنے لگ گئی ہے۔ مجھے تو بہت ہی خوشی ہے، میں ہمیشہ اس کے لیے دعائیں ہی کرتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے کہا کہ تو خاموش ہو جا، جب بھی بولتی ہے فضول ہی بولتی ہے۔ مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ پھر سے اماں کا ہی کوئی وہم ہوگا، اس لیے میں نے دھیان دینا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں میرے پیپرز ہو رہے تھے تو میرا پورا کا پورا دھیان امتحانوں کے اوپر ہی تھا۔ حالانکہ کئی بار اماں آ کر مجھ سے اس بات کا ذکر کر چکی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، میں نے دھیان نہیں دیا۔
امتحان کے دنوں میں رات دیر تک بیٹھ کر میں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن بھوک لگ رہی تھی تو میں اٹھ کر کچن میں چلی آئی، اپنے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ تبھی اچانک سے مجھے بھائی کے کمرے سے عظمیٰ کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو وہ کیوں ہنس رہی ہے۔ پہلے سوچا جا کر اس کے کمرے میں اسے پوچھتی ہوں، لیکن پھر مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اس لیے حیرت کا شکار اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بار بار اس کی ہنسی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگلی رات کو بھی ایسا ہی ہوا اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بھائی کمرے سے منہ چھپا کر نکلا ہے۔ میں نے بھائی کو روک کر اسے پوچھنا چاہا کہ وہ ناشتہ کریں گے یا نہیں، تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور چپکے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اماں کتنے دن سے مجھ سے ایک ہی بات کہے جا رہی ہیں کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اب میں نے روزانہ اس بات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ روز رات کے وقت عظمیٰ کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی اور پھر صبح سویرے کے وقت بھائی منہ چھپا کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ بھائی کا چہرہ ہمیشہ پریشانی سے ہی بھرا رہتا تھا، ہمیشہ ان کے چہرے پر مجھے پریشانی دکھتی۔ ایک دن میں نے بھائی سے پوچھا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہیں، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں عظمیٰ سے بات کرتی ہوں، لیکن جب میں نے عظمیٰ سے بات کی تو وہ بولی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں شاید غلط فہمی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے عجیب سی ہنسی ہنسنے لگ گئی، لیکن اب مجھے دال میں کچھ نہ کچھ کالا لگ رہا تھا اور مجھے اس بات کا پتہ بہرحال لگانا تھا کہ کیا بات ہے، کیوں بھائی اس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے۔ وہ تو ہمیشہ عظمیٰ پر چلاتا ہی رہتا تھا، اب یہ منہ چھپا کر کہاں چلا جاتا ہے؟ اور عظمیٰ بھی ہمیشہ بھائی سے ڈرتی تھی، تو اب اس کی ہنسی کی آوازیں کیوں گونجتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا پتہ لگاتی، ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن صبح سویرے بھائی اپنے کمرے سے باہر نکلے، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ مسلسل خون کی الٹیاں کیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب لوگ گھبرا گئے۔ اماں نے فوراً سے محلے کے ڈاکٹر کو بلایا۔ جب ڈاکٹر نے بھائی کا معائنہ کیا تو کہا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اسے فوراً سے ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ یہ سن کر اماں ابا بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یوں اچانک سے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو مجھے عظمیٰ کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کا شوہر اتنی بری حالت میں تھا اور وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اماں ابا بھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے اور اماں اس وقت عظمیٰ پر چلانا شروع ہو گئیں اور کہنے لگی کہ میں نے غلطی کی جو اپنے بیٹے کی شادی تم سے کر دی، تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا اس حالت کو پہنچا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اماں سے کہا کہ اس میں عظمیٰ کی کیا غلطی ہے، آپ اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بھائی نے کچھ ایسا کھا لیا ہو جس کی وجہ سے انہیں خون کی الٹی ہو رہی ہو۔ اماں بولی تم نے سنا نہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے، ضرور اسی نے کچھ دیا ہوگا۔ یہ سن کر ابا بھی برسنے لگ گئے۔ میں حیرت کا شکار تھی اور کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ عظمیٰ تو بس ہنسے جا رہی تھی، ویسی ہی ہنسی جیسی وہ رات کے وقت ہنسا کرتی تھی۔ یہ سب بہت عجیب ہو رہا تھا۔ اماں اور ابا بھائی کو اسی وقت ہسپتال لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اماں کا فون آیا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں، لیکن میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ اماں بولی نہیں، خیریت کیسے ہو سکتی ہے، تمہارا بھائی ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں جیسے ایک پل کو سانس لینا ہی بھول گئی۔
میں دل تھام کر وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد میرے حواس کام کرنا شروع ہوئے اور مجھے سمجھ آیا کہ کیا ہوا ہے تو میں رونے لگ گئی۔ عظمیٰ میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے خود کو سنبھالا اور عظمیٰ سے کہا کہ دیکھو، پریشان مت ہونا، لیکن بھائی اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے خوش ہو گئی۔ اس کی خوشی پر مجھے یوں لگا جیسے وہ اس خبر کو سن کر پاگل ہو گئی ہے یا اسے کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ ضرور ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، ورنہ کوئی کسی کی موت کی خبر پر اس طرح سے کیسے مسکرا سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے شوہر کی موت کی خبر پر۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد اماں اور ابا میت لے کر گھر کی طرف چلے آئے۔ اماں کی حالت بہت ہی خراب تھی اور وہ مسلسل عظمیٰ کو ہی کوسے جا رہی تھی۔ انہیں سنبھالنے کی میں پوری کوشش کر رہی تھی، مگر انہیں سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی اور اماں سے کہہ رہی تھی کہ اس طرح سے مت پیش آئیں، اس میں عظمیٰ کی کیا غلطی ہے؟ بھائی کا وقت آ گیا تھا اس لیے وہ چلے گئے۔ حالانکہ میں خود بھی بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی، لیکن اس وقت اماں اور ابا کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں کی یہ حالت حد سے زیادہ خراب تھی اور دونوں عظمیٰ کو ہی الزام دے رہے تھے۔ ایسی حالت میں کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں اور ابا جنازے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور عظمیٰ ایک کونے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اٹھ کر عظمیٰ کی طرف آئی اور ایک بار پھر اس سے بات کرنا شروع کی، لیکن وہ تھی کہ مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، بلکہ خوشی سے ایک ہی بات بول رہی تھی، میں آزاد ہو گئی ہوں، میں آزاد ہو گئی ہوں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پر شدید پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے، اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ ہر کوئی عظمیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہا تھا۔ اگلے 3 دن تک اماں اور ابا دونوں عظمیٰ کو بہت سی باتیں سناتے رہے تھے۔ پھر ایک دن ابا نے مجھ سے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے، میں تمہارے بھائی کا پوسٹ مارٹم کرواؤں گا، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ مجھے یقین ہے یہ سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے بھائی کا پوسٹ مارٹم کروا دیا۔ جیسے ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو گویا ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پوسٹ مارٹم میں صاف صاف بتایا گیا تھا کہ بھائی کو زہر دیا گیا ہے۔ ہم سب کی نظریں بے اختیار عظمیٰ کی طرف اٹھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہی تھی۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس سب میں اس کا ہی ہاتھ ہے، ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہے، ورنہ میرے بھائی کو زہر اور کون دے سکتا ہے۔ اور جب ہم نے عظمیٰ سے پوچھا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ ہاں، میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے اور میں یہی سب کچھ تو چاہتی تھی۔ یہ سن کر میں نے عظمیٰ سے کہا کہ آخر کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم تو میرے بھائی کے ساتھ بہت ہی… وہ بولی، میں کہاں خوش تھی، بلکہ تمہارے ماں باپ نے مجھ پر حد سے زیادہ ظلم کیا اور تمہارے ماں باپ نے مل کر میرے ماں باپ کو مروایا۔ انہوں نے ہی ان کی کار کا ایکسیڈنٹ کروایا اور تمہارا بھائی بھی اس سب میں شامل تھا۔ لیکن دیکھو، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے والدین کا بدلہ لے لیا۔ میں ان کے ظلم مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ روزانہ مجھے بہت مارا کرتا تھا، اس لیے پھر میں نے آہستہ آہستہ سے کھانے میں زہر دینا شروع کر دیا۔ اس لیے جب بھی کھانا کھاتا تھا تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی تھی اور صبح سویرے ہی وہ درد کی وجہ سے منہ چھپا کر گھر سے نکل جاتا۔ وہ گھر میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ دیکھو، اب ہماری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نے بھی میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، انہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر عظمیٰ میرے ماں باپ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتی، میں نے فوراً سے پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مزید کوئی نقصان ہو۔ میں جانتی تھی کہ ان سب لوگوں نے
اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن عظمیٰ نے جو کیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، بلکہ بہت ہی زیادہ غلط تھا۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال پولیس نے عظمیٰ کو پکڑ لیا اور میرے ماں باپ کو بھی ان کے کیے کی سزا دی گئی کہ انہوں نے عظمیٰ کی دولت ہڑپ لی تھی اور اس پر ظلم ڈھائے تھے۔ اب میں اپنے گھر میں اداسی بڑی خاموشی کو محسوس کرتی ہوں۔ اماں اور ابا کا ذہنی توازن تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہ زیادہ تر پاگل خانے میں ہی وقت گزارتے ہیں، اور میں ان خالی دیواروں کو دیکھتے ہوئے بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کاش عظمیٰ اس طرح کا قدم نہ اٹھاتی۔ وہ تھوڑا صبر کرتی تو اسے انصاف مل ہی جانا تھا۔ اسے بھروسہ رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ غلط راستے کو چنا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی۔ میں اکثر ہی اماں ابا سے ملنے جاتی ہوں اور ان کی حالت دیکھ کر ان پر بس رحم ہی کھا سکتی ہوں، کیونکہ ان دونوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا تو انہیں ملنی ہی تھی، کیونکہ انہیں اپنے کیے پر کوئی بھی پچھتاوا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چند سال بعد اماں اور ابا کی ذہنی دورہ پڑنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ یہ صدمہ مجھے مزید توڑ گیا، مگر پھر ایک مہربان انسان میری زندگی میں آیا اور اس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ اب میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش و خرم اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اکثر ہی میں عظمیٰ سے ملنے چلی جاتی ہوں، مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔